طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 311 میں سورة المجادلہ آیت نمبر 8 کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. کلمت تارا میں حرف را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ اس پہ زبر ہے تو ہمیں را کو صرف زبر سے پڑھنا ہے. کلمت الذین میں حرف لام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف لام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت نہو میں نون پہ اور ہا پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے. نہو. کلمت عن میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت النجوہ میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. کیونکہ جیم پہ جزم ہے تو یہاں جیم کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. النجوى. کلمت ثم میں حرف ثا ہے، ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. حرف المیم پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر میم کو پڑھیں گے. کلمت نہو میں نون اور ہا کے پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت الاثم میں حرف ثا پہ جزم ہے تو ہمیں ثا کو ہمزہ سے پڑھنا ہے. ہمزہ کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے بالاثم. کلمت والعدوان میں عین پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. حرف دال پہ جزم ہے تو کیونکہ دال بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے والعدوان. کلمت و معصیت میں عین ساکن کو ظاہر کریں گے. حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الرسول میں حرف را پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر را کو پڑھنا ہے. کلمت جاؤکا میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت حیوکا میں ہا کی ادائیگی
حلق کے درمیان والے حصے سے ہے۔ یا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے۔ حیوکا، کلمت یحییکا میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے اور ہم زیر کو ظاہر کریں گے، یحییکا۔ کلمت بہی کے آخر میں ہا کے نیچے زیر ہے تو لفظ الجلالہ کلام کا حکم ہے ترقیق، تو ہمیں حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، بہ اللہ۔ کلمت یقولون میں حرف القاف کے ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، قاف حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، وَيَقُولُونَ۔ کلمت فی کے آخر میں یا پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے۔ مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت انفسہم میں نون ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے، فا حروف الاخفاء میں سے ہے۔ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، انفسہم۔ کلمت یعذبون میں حرف الدال پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر دال کو پڑھیں گے۔ حرف البا پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے، یعذبون۔ حرف النون پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ کلام کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، یعذبون اللہ۔ کلمت نقول میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت حسبہم میں سین ساکن ہے، کیونکہ سین بھی حروف الہمس میں سے ہے تو ہمیں سین کو ہمسے سے پڑھنا ہے، حسبہم۔ با پہ اور ہا پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے۔ کلمت جہنم میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے۔ میم پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت یصلونہا میں حرف الصاد ہے، ہمیں حرف الصاد کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ یہاں صاد ساکن ہے تو ہم صاد کو ہمزے سے پڑھیں گے، یصلونہا۔ کلمت فبئس میں حمزہ پہ جزم ہے تو ہمیں جزم کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت المصیر میں حرف الصاد کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ اب آپ اس آیت کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، اور یہ تو گناہ اور ظلم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے الفاظ کے بجائے دوسرے الفاظ میں تمہیں دعا دیتے ہیں، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔